الحمدللہ العزیز القہار والصلاة والسلام علی النبی المختار وعلی آلہ الاطہار واصحابہ الاخیار اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گور میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے پھر سے جمعۃ المبارک کا مقدس دن نصیب فرمایا۔ گزشتہ جمعۃ المبارک ہم نے دوسری نشست پر ختم نبوت کے حوالے سے احادیث صحیحہ کی روشنی میں چند معروضات آپ احباب کے سامنے پیش کی تھی۔ آج پھر ہم تیسری نشست میں پھر ختم نبوت کے حوالے سے چند معروضات اور حضور کی احادیث طیبہ کی روشنی میں چند باتیں آپ احباب کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ گزشتہ جمعہ ایک حدیث جس میں 6 فضیلتوں پر مبنی جو خصائل اور فضائل باقی نبیوں پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کرام پر فضیلت دی تھی، ان میں سے 3 چیزیں میں نے بیان کی تھی۔ آج پھر مختصراً پھر پہلی اور دوسری اور تیسری کو اختصاراً پیش کر کے چوتھی اور پانچویں اور چھٹی کو تفصیل سے بیان کروں گا کہ وہ کون سی 6 چیزیں جن پر تمام انبیاء کرام کو فضیلت نہیں دی گئی، فقط میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ شان تھی کہ اللہ رب العزت نے 6 چیزوں پر فضلت علی الانبیاء ب60، 7 چیزوں پر ہر نبی سے بڑھ کر اللہ رب العزت نے میرے آقا کو وہ فضیلتیں عطا فرمائی۔ ان میں سے پہلی اوتیت جوامع الکلم، کہ مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے، اور دوسرے نصرت بالرعب، رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی، اور تیسری احلت لی المغانم، کہ اللہ رب العزت نے میرے لیے اور میری امت کے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا۔ اور تیسری کے بعد چوتھی جو فضیلت ہے اس میں میرے نبی کی فضیلت یہ بیان کی گئی کہ میرے نبی نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، کہ اللہ رب العزت نے میرے لیے اور میری امت کے لیے پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا ہے۔ کیا بنا دیا ہے؟ مسجد۔ اور آگے لفظ ہے مسجدم وطہورا، مسجد بھی بنا دیا گیا اور طہور بھی بنا دیا گیا، یعنی کہ زمین کو پاک اور طاہر بنا دیا گیا۔ مسجد پاک جگہ کو کہتے ہیں، تو اس لیے پوری روئے زمین کو مسجد اور طہور میرے لیے بنا دیا گیا۔ اب طہور کیا ہوتا ہے اور طاہر کیا ہوتا ہے یہ ذرا سمجھ لیجئے کہ میرے آقا یہ نہیں بتا رہے۔ طاہر پاک کو کہتے ہیں طاہر، اور طہور کس کو کہتے ہیں یہ بھی سمجھ لیجئے، یہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں میرے لیے اللہ رب العزت نے چوتھی جو فضیلت تمام انبیاء پر مجھے عطا کی وہ یہ تھی کہ پوری روئے زمین کو میرے لیے مسجد بھی بنا دیا اور پوری روئے زمین کو طہور بھی بنا دیا۔ اب طہور کسے کہتے ہیں سنیں، طہور یہ طاہر کی جمع ہے۔ طاہر اس کو کہتے ہیں جو پاک ہو، کیا ہو، جس طرح کہتے ہیں طاہر اور طیب۔ طاہر اور طیب یہ عربی کا لفظ ہے، طاہر کا معنی ہے پاک، لیکن میرے نبی نے یہ نہیں بتایا میرے لیے میری امت کے لیے پوری روئے زمین کو مسجد کے ساتھ طاہر بنایا گیا بلکہ طہور بنا دیا گیا۔ تو سنو میرے نبی کی فضیلت،
طائر اسے کہتے ہیں جو خود پاک ہو، جو خود پاک ہو اس کو طائر کہتے ہیں۔ اور یہاں لفظ ہے طہور، حضور فرما رہے ہیں پوری روئے زمین کو طہور بنا دیا گیا میرے لیے، جہاں چاہو تم نماز پڑھ سکتے ہو۔ باقی تمام انبیاء کرام کے لیے مخصوص جگہ تھی، ان کے لیے مساجد تھی جہاں پر وہ عبادت کرتے تھے، لیکن میرے نبی نے فرمایا میرے لیے اللہ رب العزت نے پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا ہے، جہاں چاہو تم نماز پڑھو، ہر جگہ کو اللہ نے پاک بنا دیا ہے۔ یہ میرے نبی کے قدم مبارک اور میلاد مبارک کا صدقہ ہے۔ جب میرے نبی کا قدم اس روئے زمین، پوری روئے زمین پر لگا، قدم لگا، برکت اتنی پہنچی کہ اللہ رب العزت نے پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا۔ اب یہاں پر طاہر اور طہور کا معنی کیا؟ لفظ ہے طاہر نہیں، لفظ ہے طہور۔ طاہر کسے کہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا طہور بنا دیا گیا پوری روئے زمین کو میرے لیے، جو چوتھی فضیلت ہے۔ طہور کسے کہتے ہیں؟ اور طاہر، طاہر اس کو کہتے ہیں جو خود پاک ہو، طاہر اس کو کہتے ہیں جو خود پاک ہو، اور طہور اسے کہتے ہیں جو خود بھی پاک ہو اور دوسرے کو بھی پاک کر دے، خود بھی پاک ہو اور دوسرے کو بھی پاک کر دے، اس کے اندر اتنی اتھارٹی ہو، اتنی طاقت ہو، اتنی پاور ہو کہ خود بھی پاک ہو اور کسی اور کو بھی پاک کر دے۔ تو سنو، میرے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے یہ فضیلت عطا فرمائی، میرے لیے پوری روئے زمین کو مسجد بھی بنا دیا گیا اور پوری روئے زمین کو طہور بھی بنا دیا گیا۔ تو اب یہاں پر اس طہور سے کیا مراد ہے کہ ایسی چیز میرے نبی کو عطا کی گئی کہ وہ خود چیز پاک بھی ہے اور اس کے اندر اتنی پاور ہے وہ کسی کو پاک بھی کر سکتی ہے۔ تو محدثین لکھتے ہیں کہ دیکھیں روئے زمین کے اندر یہ جو مٹی ہے، کیا ہے؟ مٹی، یہ مٹی اتنی پاک ہے، اتنی پاک ہے، جب میرے نبی کا قدم اس مٹی پر لگا اور یہ مٹی اتنی پاک ہو گئی، خود بھی پاک ہو گئی، اب کسی کو بھی پاک کرنے کی طاقت رکھ گئی۔ کیسے؟ جب ہم تیمم کرتے ہیں، پانی نہیں ملتا تو ہم تیمم کرتے ہیں، تو اس مٹی پر ہم تیمم کرتے ہیں، تو تیمم کرنے کی وجہ سے مٹی خود بھی پاک ہوتی ہے اور کسی کو بھی پاک کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ تو بتایا جا رہا ہے میرے نبی کو اللہ رب العزت نے یہ فضیلت عطا فرمائی، فرمایا میرے لیے پوری روئے زمین کی مٹی کو طاہر نہیں بلکہ طہور بنایا۔ طاہر وہ ہوتا ہے جو خود پاک ہو اور طہور وہ ہوتا ہے جو کسی کو پاک بھی کرے، خود بھی پاک ہو۔ تو اس لیے مٹی کو اتنا پاک کیا رب ذوالجلال نے حضور کے قدم مبارک لگنے کی وجہ سے کہ مٹی خود تو پاک ہو گئی، لیکن اللہ نے اسے یہ شان عطا کی کہ قیامت تک تیرے اندر سے طیب اور پاک کرنے کا فیضان ہم نے نبی کے قدم کے نیچے رکھ دیا۔ اب یہاں پر یاد رکھیں کہ باقی تمام انبیاء کرام ہزاروں کلومیٹر کا، تمام انبیاء کرام اور ان کی امتیں ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر کے وہ مسجد میں جاتے تو ان کی عبادت رب کی بارگاہ میں مقبول ہوتی، لیکن میرے رب نے مصطفیٰ کو یہ شان عطا فرمائی جب بھی نماز کا وقت آئے، مسجد ہو اندر کی جگہ اور مسجد کے باہر کی جگہ، مسجد ہو تب بھی رب نماز عبادت قبول کر لیتا ہے، اور اگر مسجد نہ ہو تب بھی جہاں نماز کا وقت آئے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم کی برکت سے اللہ رب العزت نے پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا ہے۔ اب یہاں پر یاد رکھیے کہ ساری زمین مسجد بن گئی، پاک ہو گئی اور طہور ہے، اور اس کا مطلب میں آپ کو بتا چکا کہ خود پاک نہیں بلکہ کسی کو بھی پاک کرنے کی طاقت رکھتی ہے کہ وضو کے علاوہ اگر ہم پر غسل واجب ہے اور اس کے لیے بھی تیمم کی شرائط ہیں کہ ہم تیمم کریں، اور تیمم کرنے کے لیے ہمارا پورا وجود پاک ہو سکتا ہے اس تیمم کرنے کی وجہ سے۔ حضرات محترم، یہ چوتھی فضیلت میرے رب ذوالجلال نے حضور کو عطا کی، اور یہاں لفظ ہے ستن، 6 چیزوں پر فضیلت۔ تو آئیے پانچویں کون سی چیز ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے پورے انبیاء کرام جتنے تھے ان پر میرے نبی کو فضیلت عطا کی گئی؟ تو وہ میرے نبی نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، فرمایا مجھے ساری مخلوق کی طرف، ساری
مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، ساری مخلوق کی طرف۔ اب مخلوق کتنی ہے؟ قرآن اور حدیث کے نچوڑ کے مطابق 18,000 مخلوقات ہیں۔ کتنی؟ 18,000 مخلوقات۔ ان سب کے لیے اللہ کے نبی کو رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اب وہ 18,000 مخلوقات میرے نبی کا کلمہ پڑھتی ہے، میرے نبی کا کلمہ پڑھتی ہے۔ اور یاد رکھے، خلق میں موت بھی ہے، خلق میں زندگی بھی ہے۔ قرآن کہتا ہے خلق الموت والحیا، ہم نے موت کو بھی تخلیق کیا، زندگی کو بھی تخلیق کیا۔ پتہ یہ چلا موت بھی میرے نبی کا کلمہ پڑھتی ہے، زندگی بھی میرے نبی کا کلمہ پڑھتی ہے۔ بلکہ زندگی کلمہ تو کلمہ، زندگی کی خیرات میرے نبی کے در سے ملتی ہے، زندگی کی خیرات بھی میرے نبی کے در سے ملتی ہے۔ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، قرآن کہتا ہے یہ میرا نبی تمہیں زندگی عطا کرتا ہے، میرا نبی تمہیں زندگی عطا کرتا ہے۔ حضرات محترم، 18,000 مخلوقات کو رب نے پیدا کیا، اس 18,000 پر اللہ رب العزت نے انسان کو فضیلت عطا کی، اور پھر انسانوں پر نبیوں کو فضیلت دی گئی، 1.25 لاکھ انبیاء کرام کو فضیلت دی گئی، اور پھر ان 1.25 لاکھ نبیوں کو وہ 6 فضیلتیں، وہ عظمتیں نہیں عطا کی گئی۔ میرے نبی نے فرمایا سارے نبیوں پر مجھے 6 فضیلتیں عطا فرمائی۔ یہ اس حدیث کے اندر۔ اب چھٹی کون سی چیز ہے جو آج ہمارا موضوع ہے، 3 جمعوں سے چل رہا ہے اور تیسری نشست چل رہی ہے۔ فرمایا چھٹی چیز جو کسی نبی پر ختم نہیں ہوئی سوائے محمد کے، فرمایا وختم بی النبیون، مجھے تمام نبیوں کا خاتم بنایا گیا ہے، مجھ پر نبوت کو بھی ختم کر دیا گیا، مجھ پر رسالت کو بھی ختم کر دیا گیا، میرے بعد نہ کوئی نبی آ سکتا ہے نہ رسول آ سکتا ہے۔ حضرات محترم، بتایا جا رہا ہے آج اس چھٹی فضیلت پر عملہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ میری امت میں 30 کذابون دجالون، آخری قیامت کی علامات میں سے ایک علامت میرے نبی نے بیان فرمائی، فرمایا میرے بعد 30 جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے دجال کذاب میری امت میں پیدا ہوں گے۔ ان 30 میں مرزا کانا قادیانی، جس کا انتقال لیٹرین کے اندر ہوا اور دست کی وجہ سے ہوا، اس خبیث الفطرت انسان کو اللہ رب العزت نے پوری کائنات اور قیامت کے لیے عبرت بنا دیا۔ حضرات محترم، اس شخص نے بھی جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا، مرزا قادیانی نے۔ تو اس لیے یہ میرے نبی کی فضیلت پر عملہ کیا جا رہا ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی آ نہیں سکتا، اور اس نے ذلی بروزی نبی ہونے کا دعویٰ کیا مرزا قادیانی نے۔ تو اس لیے یہ دجال مرتد لعین شخص اپنے اس عقیدے کی وجہ سے کافر اور اس کے ماننے والے دار اسلام سے خارج ہیں۔ حضرات محترم، تیسری حدیث اس کو سنیے، یہ حدیث بخاری کے اندر حدیث نمبر 4712 اور مسلم کی جلد 1 صفحہ 194 پر تیسری حدیث۔ ہم انشاءاللہ 30 صحیح حدیثیں آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ جس سے یہ پتہ چلے گا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ختم نبوت کے حوالے سے کتنے اہم پیغامات اس امت کو عطا فرمائے۔ یاد رکھیے، جتنی بھی اسلام کی جنگیں لڑی گئی، صحابہ اکرام نے لڑی، کسی جنگ میں بھی اتنے صحابہ، اتنے میرے نبی کے غلام شہید نہیں ہوئے۔ صرف ایک جنگ تھی، ایک غزوہ تھا جس میں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 1200 صحابہ اکرام کو شہادت کا رتبہ نصیب ہوا۔ وہ صرف مسیلمہ کذاب کے خلاف، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا جھوٹا، ان کے خلاف ایک جنگ لڑی گئی صحابہ اکرام نے، اور اس میں 1200 صحابہ اکرام کی شہادت ہوئی۔ تو اس سے بتایا جا رہا ہے غزوہ بدر بھی ہوا، حنین بھی ہوا، بڑی بڑی جنگیں ہوئی، لیکن کسی جنگ میں اتنے لوگ شہید نہیں ہوئے۔
تو بتایا جا رہا ہے معاملہ بھی بڑا اہم ہے، ضروریات دین میں سے یہ مسئلہ ہے کہ حضور کی ختم نبوت کا انکار کرنا یہ کفر ہے، اور اتنا ضروری ہے کہ اس وقت 1.25 لاکھ صحابہ میں 1200 صحابہ صرف ختم نبوت کی وجہ سے شہید کیے گئے۔ تو اس لیے یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ تیسری حدیث سماعت فرما لیجئے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فی قصۃ العرض علی اللہ تعالی یوم القیامہ وفزع الناس الی الانبیاء علیہم السلام۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث بخاری اور مسلم کے اندر متفق علیہ حدیث ہے۔ قال علیہ السلام انا سید ولد آدم فیقول عیسیٰ علیہ السلام اذهبوا الی غیری اذهبوا الی محمد فیاتون محمدا یقولون یا محمد انت رسول اللہ وخاتم الانبیاء وخاتم الانبیاء۔ اس حدیث کی لطافت سنیے، قیامت کے دن بھی نعرہ لگے گا تو ختم نبوت کا نعرہ لگے گا۔ آج ختم نبوت کا نعرہ جب لگتا ہے تو کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ میں بتاتا ہوں اس سے بڑا مجمع اور اس سے بڑا جلسہ کون سا ہوگا جب آدم علیہ السلام سے لے کر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری امت 120 صفیں ہوں گی قیامت کی، اور 120 صفوں میں صرف 40 باقی 1.25 لاکھ انبیاء اکرام کی امت کی صفیں ہوں گی، 80 صفیں اس میرے نبی کی امت کی ہوں گی۔ اتنی بڑی صفیں، اتنا بڑا جلسہ اور اتنی بڑی محفل جسے محفل محشر کہتے ہیں، اس میں رب کے سامنے سارے لوگ جو نعرہ لگائیں گے اس نعرے کا نام ہے ختم نبوت کانفرنس۔ سنیے اس حدیث کے لفظ بخاری اور مسلم کے اندر۔ اس حدیث میں قیامت کے سامنے پیش ہونے کا منظر پیش کیا جا رہا ہے، جس وقت لوگ مختلف انبیاء کرام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے آدم علیہ السلام کی امت ان کے پاس جائے گی، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی امت، یوسف علیہ السلام کی امت، دانیال علیہ السلام کی امت، موسیٰ علیہ السلام کی امت، 1.25 لاکھ انبیاء کرام کی امتیں اپنے اپنے نبی کے دروازے پر جا کر دستک دیں گی کہ ہم آپ کے امتی ہیں، اللہ کے نبی، ہم نے آپ کا کلمہ پڑھا، آپ ہماری سفارش کریں، شفاعت کریں۔ کیا کریں؟ اس وقت بڑی مشکلات کا سامنا ہے اور ہم نے آپ کا کلمہ پڑھا، حشر کی گرمی بھی بڑی ہے، 1.25 نیزے کے قریب سورج ہوگا، اور اس سورج کی وجہ سے پسینہ کسی کے گھٹنوں تک، کسی کا گھٹنوں سے اوپر ناف تک، اور کسی کا گلے سے اوپر، اور کوئی اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا ہوگا۔ اتنا مشکل وقت، اور اس میں سارے نبیوں کی امتیں اپنے نبی کے دروازے پر دستک دے کر کہیں گی آپ ہماری شفاعت کریں، سفارش کریں، ہمیں اللہ سے کوئی سہولت لے کر دیں، تو ہماری اللہ کی بارگاہ میں کوئی سفارش کریں۔ سارے انبیاء کا جواب کیا ہوگا؟ سنو، آپ کتنے خوشبخت ہیں اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے کہ سارے نبی جو عقیدہ قیامت کے دن پیش کریں گے، آج امت کو وہ عقیدہ دیا جائے تو لوگ کہتے ہیں بندہ مشرک ہو گیا، نبی کے در پہ جانا، اللہ کے در پہ جایا جاتا ہے نبی کے، تو 1.25 لاکھ نبیوں کے در پر جانے کے بعد اللہ بتائے گا کہ میں ڈائریکٹ ہی نبی کا دروازہ بتا دیتا۔ یہ سارے نبیوں کے دروازوں پر چکر لگانا اس غلط فہمی کو دور کرنے کے مترادف تھا کہ دنیا میں کہتے تھے نا کہ محمد ہماری مشکل نہیں حل کر سکتا، تمہیں 1.25 لاکھ انبیاء کے دروازے پر چکر نہ لگاؤں تو مجھے محمد کا رب نہ کہنا، میں لگا کر بتاؤں گا کہ آج لے ان کی پتہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے، قیامت میں اگر مان گیا۔ رب بتانا چاہتا ہے کہ آج مصطفیٰ کی شان پورے لوگوں کو بتانی ہے کہ مصطفیٰ کا مقام کیا ہے۔ سنو، 1.25 لاکھ انبیاء کا جواب اپنی امت کے سامنے ہوگا، اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی موجود ہیں، ان کے پاس جاؤ، اسماعیل ذبیح اللہ ہیں، ان کے پاس جاؤ، دروازہ دکھائیں گے، سارے نبی یہ کہیں گے، کرتے کرتے جب بات آئے گی میرے نبی کے دروازے کی، سارے میرے نبی کے دروازے پر جا کر کھڑے ہوں گے سارے نبیوں کی امتیں، اور اس امت کے لوگ، امت محمدیہ بھی کھڑے ہوں گے، تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں انا لہا، آؤ میں تمہاری شفاعت کرنے لگا ہوں۔
آؤ میں تمہاری شفاعت۔ اور کیا نعرہ ہوگا؟ سنو، میرا رب فرماتا ہے میرے نبی کی شان قیامت کے دن اس طرح بتائی جائے گی، 1.25 لاکھ نبیوں کی امتیں تڑپ تڑپ کر، بلک بلک کر، پسینے میں ڈوبی ہوئی میرے نبی کے دروازے پر جب جائیں گی، میرے نبی فرمائیں گے انا سید ولد آدم یوم القیامہ۔ میرے نبی فرمائیں گے آج کے دن میں سارے آدم علیہ السلام کی اولاد کا سید ہوں، اولاد کا سید ہوں۔ تو سید کسے کہتے ہیں؟ سنو، ہم نے سید اس کو سمجھا جو محلے میں سب سے بڑی بدمعاشی کرنے والا ہو، بڑا کھڑ پینچ ہو۔ نانا سنو، یہ بڑا عزت والا لفظ ہے۔ سید کا معنی کیا ہے؟ سید کا معنی سردار، سید کا معنی سردار، سردار بھی بولا جاتا ہے۔ سنو، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا میں ساری آدم علیہ السلام کی اولاد، کیونکہ سارے نبی بھی پیدا ہوئے آدم کی اولاد سے، اس لیے میرے نبی نے فرمایا میں ساری اولاد آدم کا قیامت کے دن سید ہوں، سردار ہوں۔ اس لیے سید کا معنی کیا ہے؟ سنو، امام رازی نے اپنی تفسیر، امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر کے اندر لکھا سید کا معنی کیا ہے۔ سنو لوگو، سید کا معنی کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں السید هو الذی یفضو الیہ فی النوائب والشدائد۔ سید اسے کہتے ہیں جب بھی مشکل پڑے، جب بھی مشکل پڑے اس کے در پہ جاؤ، مشکل کشائی ہو جائے، اسے سید کہتے ہیں، مشکل کشائی ہو جائے اسے سید کہتے ہیں۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا میں آج یوم حشر کے دن، یوم قیامت کے دن، یوم الحساب کے دن ساری اولاد آدم کا مددگار ہوں، مشکل کشا ہوں، سید ہوں۔ اس لیے میرے مصطفیٰ کریم کیا کریں گے؟ فیاتون محمد، وہ حضرت محمد کے پاس آئیں گے اور کیا کہیں گے؟ یقولون، ساری امتوں کے لوگ، سارے نبیوں کی امتوں کے لوگ میرے نبی کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے یقولون یا محمد، وہ کہیں گے یا محمد۔ فرمایا دنیا میں یا کے ساتھ تمہاری چڑ تھی، آج سارے پکارو یا محمد یا رسول اللہ۔ دنیا میں کہتے تھے یا رسول اللہ نہیں پکارنا، آج یا رسول اللہ کہہ کے نبی سے مدد مانگنی ہے۔ اس لیے رب فرمائے گا کہ میرے نبی کا یہ مقام، میرے نبی فرمائیں گے انت رسول اللہ وخاتم الانبیاء۔ رب فرمائے گا، وہ کہیں گے یا محمد، اے محبوب آپ اللہ کے سارے نبی ان کی امتیں میرے نبی کے سامنے جا کر کہیں گی انت رسول اللہ وخاتم الانبیاء، اے محبوب، اے اللہ کے رسول، آپ اللہ کے رسول بھی ہیں اور آخری نبی بھی ہیں۔ آپ اللہ کے رسول بھی ہیں اور سارے نبیوں پر آپ کی ختم نبوت کی مہر ہے، آپ خاتم بھی ہیں۔ تو بتایا جا رہا ہے قیامت کے حشر میں بھی اتنی بڑی مجلس بپا ہو کر رب کے سامنے ختم انبیاء کا اور ختم نبوت کا نعرہ بھی لگانا پڑے گا اور کہنا پڑے گا آپ اللہ کے رسول ہیں، اور رسول یہ ہے، یہ میرے مصطفیٰ کریم کے میلاد اور آمد کا نعرہ ہے۔ رسول کا معنی ہے جسے بھیجا جائے، جس کو بھیجا جائے، تو بھیجنا ہی میرے نبی کا میلاد ہے۔ قیامت کے دن آمد مصطفیٰ کا بھی نعرہ لگے گا اور ختم نبوت کا بھی نعرہ لگے گا۔ حضرات محترم، یہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر کیا کریں گے؟ یہ نعرہ امتیں ساری لگائیں گی نبی کے سامنے، اور میرے نبی فرمائیں گے انا لہا، آ جاؤ، تم نے مجھے سارے نبیوں پر یہ فضیلت عطا کی کہ مجھ پر نبوت ختم ہو گئی، میں آخری نبی ہوں، اور مجھ پر رسالت بھی ختم ہو گئی۔ تو سنو، اس پر میرے نبی خوش ہوں گے اور خوش ہو کر فرمائیں گے انا لہا، آؤ میں تمہاری شفاعت کروں گا، آؤ میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ تو اس لیے آگے سنیے چوتھی حدیث، یہ حدیث بھی ترمذی شریف کے اندر حدیث نمبر 2272 ہے۔ حدیث کیا ہے؟ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرسالہ والنبوۃ
قد انقطعت فلا رسول نبی ولا نبی قال فانشق ذلك على الناس قال ولكن المبشرات